اسلاف، ہمارے بزرگان دین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طور رہا ہے، کیا طریقہ رہا ہے احتساب کے تعلق سے، اور یہی سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، اس تعلق سے فرمائیے گا۔ کیونکہ ہم روزانہ یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دراصل ہم اپنے اسلاف ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا، جن کے افعال و اعمال اللہ کو محبوب اور عزیز ہو گئے، تو اسی لیے ان کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں اس سے انسپریشن بھی ملے گا، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جن تکالیف سے گزرے، جن اثار و قربانیوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو کیسے وہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہم خود احتسابی یا محاسبہ کی بات کر رہے ہیں تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی جتنی ان ہستیوں میں تھی، میرے خیال سے آج ہمیں بیونڈ دی امیجنیشن وہ چیز لگتی ہے کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ایک عام شخص ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا واقعات تھے، کہ کس طرح سے وہ جب ان کو خلافت مل گئی تھی تو وہ اس پکڑ سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی سوال اللہ مجھ سے نہ کر لیں۔ ایک واقعہ مجھے ان کا بہت زیادہ انسپائرنگ لگتا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ بھی ایک محاسبے کا ان کا طریقہ تھا کہ وہ جب خلیفہ وقت تھے تو بھیس بدل کر عوام میں جاتے تھے، کیونکہ جب آپ ایک خلیفہ کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ہیں تو لوگ آپ کے روب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، آپ کے اس عہدے کی وجہ سے شاید اپنا مدعا بیان نہ کر سکیں، شاید صورتحال آپ کے سامنے نہ آ سکے، تو وہ بھیس بدل کر جاتے تھے۔ ایک گھر سے ان کو بچوں کے رونے کی آواز آئی اور وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، اور ایک خاتون نے ایک پتیلے میں پانی کچھ چولہے پہ رکھا ہے، پک رہا ہے، تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب خاتون کو نہیں پتا یہ کون ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ تم کیا پکا رہی ہو؟ کہتی ہے کچھ بھی نہیں پکا رہی، بچوں کو دلاسا دیا ہے کہ کچھ پک رہا ہے، وہ صبح سے بھوکے ہیں اور وہ کچھ انتظار میں پھر سو جائیں گے خود ہی انتظار کر کر کے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ دیکھو عمر فاروق کے دور میں ہم پر کیا وقت آیا ہے، قیامت کے دن میں عمر فاروق سے اس کا حساب لوں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ آپ تڑپ گئے، اور اس سے کہا کہ ٹھہرو، میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ گھر گئے، اناج کا بورا لیا اور وہ اپنے کاندھوں پر جب اٹھانے لگے تو ان کے جو خادم تھے اس نے کہا کہ یہ مجھے اٹھانے دیجئے، کہتے ہیں یہ میرا بوجھ ہے، یہ میں خود اٹھاؤں گا۔ گئے، کھانا پکایا، جا کر ان بچوں کو اٹھایا، انہیں کھلایا، اور جب کھلایا تو وہ خاتون کہتی ہے آپ اس بات کے حقدار تھے کہ خلیفہ آپ ہوتے، خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر فاروق اس بات پر بھی خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ آپ نے اتنی ہماری تواضع کی، ہمیں اس قابل سمجھا، آپ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں، ہم کیسے یہ حق ادا کریں؟ تو فرماتے ہیں مجھے تم سے بس ایک ہی بات چاہیے، کیا مجھ سے اقرار کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیا اقرار؟ کہتے ہیں قیامت کے دن عمر سے حساب نہ لینا، اللہ اکبر، بس تم یہ اقرار کرو کہ تم حساب نہیں لوگی، تم اللہ سے شکایت نہیں کرو گی۔ تو یہ ان کا محاسبہ ہے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ عصر کی جماعت میں ان کی تاخیر ہو گئی، تو انہوں نے اس کا کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور اپنی نفس کشی کے لیے 2000 درہم صدقہ کیے کہ آج مجھ سے جماعت قضا ہو گئی۔ اسی طرح سے بڑے بڑے ولیوں کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آپ معاملہ دیکھیے کہ جب وہ تقریر شروع کرتے تھے اور کبھی تقریر میں واعظ میں لوگ بالکل محو ہو جاتے تھے، ان کی تقریر کے اثر میں آ جاتے تھے، تو ایک دم سے ان کو احساس ہوتا تھا کہ کیا میرے نفس کو میری یہ قوت بیانی بھا رہی ہے، تو وہ روک دیتے تھے تقریر کو اور استغفار کا ورد شروع کر دیا کرتے تھے کہ کیا میرے نفس کو یہ پسند آ رہا ہے کہ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں اور لوگ سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ایک ایک قدم پر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اموی خلیفہ کے سپاہیوں نے غلطی سے کسی غریب عورت کی بھیڑیں شکار کر لی، ایک دو اس کی گائے وغیرہ جو جانور چر رہے تھے۔ جب وہ خلیفہ کچھ دن کے بعد وہاں سے گزرا تو وہ خاتون ایک پل سے جہاں سے اس کو گزر کے جانا تھا، وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، اس پل پر حساب دو گے یا پولیس سرات پر؟ اللہ اکبر۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ سواری سے اتر گئے اور تڑپ گئے کہ کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ آپ کے ملازموں نے میرے جانور شکار کر لیے۔ اب وہ جو ان کے جانور شکار کیے وہ 3 4 یا 5 6 تھے، انہوں نے 200 جانور اس کے عوض اس کو دیے اور کہا کہ تم
اب اپنے دل کو میری طرف سے صاف کر لو. تو جن کا تقوی یہ ہے جو اپنی خود احتسابی ہم میں کیسے احتساب کریں اپنا اب اس مال حوالے بھی سے؟ قربان کرتے ہیں, اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں, تو اب ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے ہاں. ان سے. کم از کم روزانہ یہی سوچ لیں کہ جو دیکھیے ہم اس لیول پر تو میں جا نہیں سمجھتی سکتے. کہ جا بھی سکتے, بے ہم تو شک. کبائر سے ہی بچ جائیں گے. تو آج مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری کرامت ہوگی کہ آج کے دور میں جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لے اور صرف فرائض بھی پورے کر لے تو وہ صاحب کرامت بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان ہستیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کا ہم خود جائزہ لیں. اور سب سے بڑا آنیسٹ شخص وہی ہے, سب سے صحیح, بڑا بالکل صحیح. اپنا محسن بھی ہم خود ہی ہیں, سب سے بڑے اپنے کرٹک بھی ہم خود ہی ہیں, سب سے زیادہ اپنی اصلاح ہم خود ہی کر سکتے ہیں. اور ہماری آنکھیں سامنے دیکھتی صحیح. ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھتی. جو کہتے ہیں نا کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, محاسبہ کرنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کنتم خیر امۃ کا درجہ دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تو کس سبب سے دیا ہے؟ ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو بہترین ہیں؟ اور اسی طرح سے اپنا احتساب کریں گے ان اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہ کر, نیک بزرگوں کے واقعات صحیح. پڑھ کر. اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, آپ کو بالکل ان کی ایسے ہی ہے. حیات کو دیکھنا ہوگا, تو تبھی اس سے انسپریشن بھی ملے گی اور زندگی کا یہ رخ بھی نظر آئے گا صحیح. کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے اور روزانہ کرنا ہے. بے شک, بے شک.